بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پوری تاریخ انسانیت میں بنی اسرائیل سے زیادہ بدبخت اور سرکش قوم کوئی نہیں گزری جو نہ صرف اپنے پیغمبروں کو ستاتے بلکہ ان کا ناحق قتل کر ڈالتے تھے۔ حالانکہ یہ انبیاء کرام نہ تو کسی کو تکلیف پہنچاتے اور نہ ہی کسی کے مال و دولت پر ہاتھ ڈالتے تھے، بلکہ بغیر کسی معاوضے یا اجرت کے لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرتے اور خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق بنی اسرائیل نے ایک دن میں 45 انبیاء اور 70 صالحین کا قتل کیا جو انہیں نیکی کی باتوں کا حکم دیتے تھے۔ لہٰذا یہ قوم قیامت تک کے لیے ملعون قرار پائی اور قیامت کے دن بھی لعنتی ہی ہوگی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی مظلوم انبیاء کرام میں سے چند کا ذکر کریں گے جو بنی اسرائیل کے ظلم و بربریت کا نشانہ بنے۔ حنانی نبی علیہ السلام۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو کر دو حصوں یعنی یہودا اور سامریہ میں بٹ گئی تو ان میں باہم لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ یہودا کی ریاست نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف دمشق کی ارامی سلطنت سے مدد مانگی۔ اس پر خدا کے حکم سے ایک نبی حنانی علیہ السلام نے یہودا کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر آسا نے اس تنبیہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خدا کے پیغمبر کو جیل بھیج دیا، جہاں انہیں ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام۔ جب سامریہ کی اسرائیلی ریاست اشوریوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی اور یروشلم کی یہودی ریاست کے سر پر تباہی کا طوفان کھڑا تھا تو یرمیہ علیہ السلام اپنی قوم کے زوال پر ماتم کرنے اٹھے اور کوچے کوچے انہوں نے پکارنا شروع کیا کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام سامریہ سے بھی بدتر ہوگا۔ مگر قوم کی طرف سے جو جواب ملا وہ یہ تھا کہ ہر طرف سے ان پر لعنت اور پھٹکار کی بارش برسائی گئی، سخت پیٹے گئے، قید کیے گئے اور رسی سے باندھ کر ایک کیچڑ کے حوض سے لٹکا دیے گئے اور بھوک اور پیاس سے وہی سوکھ سوکھ کر فوت ہو گئے، اور ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ قوم کے غدار ہیں اور بیرونی دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ ناظرین، جب یہودا کی ریاست میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونے لگی اور حضرت زکریا نبی علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی تو شاہ یہودا یوآس کے حکم سے انہیں عین ہیکل سلمانی میں مقدس اور قربان گاہ کے درمیان سنسار کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالم یہودیوں نے ان کو آرے سے چیر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو یوحنا نبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے جب ان بد اخلاقیوں اور بدکاریوں کے خلاف آواز اٹھائی جو یہودا کے فرما روا ہیرودیس کے دربار میں کھلم کھلا ہو رہی تھی، تو پہلے تو وہ قید کیے گئے، پھر بادشاہ نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر قوم کے اس صالح ترین آدمی کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر اس کی نظر کر دیا۔ حضرت یسیع علیہ السلام۔ ایک نبی حضرت یسیع علیہ السلام یروشلم میں ہیکل سلمانی کے پاس رہتے تھے۔ انہوں نے ریاست یہودا میں 64 سال تک پیغمبری کی۔ انہوں نے بھی حسب دستور جب یہودا کو دعوت حق کی تبلیغ کی اور انجام آخرت سے ڈرایا تو اس وقت کے بادشاہ مسنی کے دل میں آپ کے لیے غصہ اور نفرت پیدا ہو گئی، چنانچہ 695 قبل مسیح میں آپ کو قید میں ڈال کر قتل کر دیا گیا۔ حضرت آموس علیہ السلام۔ ایک اور نبی حضرت آموس علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے کہ جب انہوں نے سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو ان کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا اور ان حرکات کے برے انجام سے خبردار کیا تو انہیں نوٹس دیا گیا کہ ملک سے باہر نکل جاؤ اور باہر جا کر نبوت کرو، چنانچہ انہیں ملک بدر کر دیا گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام، جن کو ایلیا نبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جب انہوں نے بال نامی دیوتا کی پرستش پر یہودیوں کو ملامت کی اور از سر نو توحید کا سور پھونکنا شروع کیا تو سامریہ کا اسرائیلی بادشاہ اخیب اپنی مشرک بیوی کی خاطر ہاتھ دھو کر ان کی جان کے پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے سینا کے پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی۔ اس موقع پر جو دعا حضرت الیاس علیہ السلام نے مانگی، اس کے الفاظ یہ ہیں:
بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو ترک کیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، سو وہ میری جان لینے کے در پہ ہیں۔ حضرت میکایا علیہ السلام۔ ناظرین، ایک نبی حضرت میکایا علیہ السلام کو اسی اسرائیلی بادشاہ اخیب نے حق گوئی کے جرم میں جیل بھیج دیا اور حکم دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا۔ بعد ازاں امسیہ کے بیٹے نے لاٹھی مار کر آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ناظرین، بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں اور بدعمالیوں پر ٹوکا اور ایمان و راستی کی تلقین کی تو اس قصور پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ تیار کیا گیا۔ رومی عدالت سے ان کے قتل کا فیصلہ حاصل کیا گیا، اور جب رومی حاکم نے یہودیوں سے کہا کہ آج عید کے روز میں تمہاری خاطر یسوع اور براہا ڈاکو دونوں میں سے کس کو رہا کروں، تو ان کے پورے مجمع نے بلا اتفاق پکار کر کہا کہ براہا کو چھوڑ دے اور یسوع کو پھانسی پر لٹکا دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، یہ بدبخت قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کرتی رہی، اور ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود کھانا بھی کھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کی تکلیف آخری ایام تک محسوس کرتے رہے، چنانچہ بعض مفسرین کے نزدیک آپ کی وفات کی وجہ بھی اسی زہر کو ٹھہرایا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے بڑے اور زیادہ عذاب کا مستحق وہ شخص ہوگا جو کسی نبی کو یا ایسے شخص کو قتل کرے جو بلائی کا حکم دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے اپنی عداوت اور شقاوت سے خدا کے نبیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا اور جس بے دردی سے ان مقدس نفوس کا خون بہایا، اقوام عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے قہر و غضب سے ان ظالموں کو دونوں جہانوں میں لعنتی قرار دے دیا۔